لیکن میں یہ اعتراف کروں گا کہ ایک مثبت پیش رفت ضرور ہوئی۔ اقدامات سے جموں اور کشمیر میں ہندوستان نے کھویا بہت کچھ ہے، پایا کچھ نہیں۔ ان کی سٹیٹمنٹ میں پاکستان پر کوئی تنقید، کوئی نکتہ چینی نہیں تھی۔ جو عام طور پر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، آج انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیے، ملاقات تو نہیں ہوئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ میری ہندوستان کے وزیر خارجہ سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ تبادلہ خیال ہوا، اور نہ کوئی پول اسائڈ جو آپ جس کی تلاش میں تھے وہ ہو سکی۔ مجھے ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں آئی تھی اور کوئی ایسی ہماری میٹنگ شیڈیولڈ بھی نہیں تھی، تو اس لیے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کا بھی خاصا مصروف دن تھا، میری بھی اپنی کمٹمنٹس تھیں، تو وہ اپنے معاملات میں الجھے رہے اور میں اپنی نشستوں میں مگن رہا، تو ہماری دو طرفہ نشست نہ ہو سکی۔ لیکن میں یہ اعتراف کروں گا کہ ایک مثبت پیش رفت ضرور ہوئی ہے، اور وہ ہے لائن آف کنٹرول کی، سیز فائر کا جو ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی 2003 کی، اس کی بحالی۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جس کا کشمیریوں کو بالخصوص بے پناہ فائدہ ہوگا، تو اس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ کشمیریوں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے پاکستان کا جو نیشنل ڈے ہے 23 مارچ، اس پر پاکستان کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم نے ان کو خط لکھا ہے، جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، جو کہ میڈیا پہ اب رپورٹ ہو رہا ہے، جس کی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ بالکل خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہے، اور اس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ اب امن سے رہنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں، حل طلب ایشوز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ان کا ہمیں حل تلاش کرنا ہوگا، اور اس میں سب سے جو اہم ایشو ہے وہ مسئلہ جموں اور کشمیر ہے۔ اس میں 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کچھ اقدامات اٹھائے، جس سے پاکستان کی نظر میں معاملات الجھے، سلجھے نہیں، اور آج ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان اقدامات سے جموں اور کشمیر میں ہندوستان نے کھویا بہت کچھ ہے، پایا کچھ نہیں ہے۔ بہت سے کشمیری ایلینیٹ ہوئے ہیں، تو انہیں جو خواہش تھی وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ تو اگر پاکستان کے ساتھ ہمیں ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے، تو انہیں اب کنڈیوسو انوائرمنٹ کے لیے کچھ اقدامات لینے ہوں گے، جسے کہتے ہیں نا، ایک انیبلنگ ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ انیبلنگ ماحول پیدا کرتے ہیں تو پاکستان تو گفت و شنید سے کبھی نہیں کترایا۔ ہم نے تو ویو نیور شائیڈ اوے۔ پاکستان تو ہمیشہ سمجھتا ہے کہ ہمارا گفت و شنید کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ 2 ایٹمی قوتیں پڑوسی جنگ کی حماقت میں مبتلا ہو نہیں سکتے، ہونا نہیں چاہیے، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ تو اگر وہ ممکن نہیں ہے اور کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، تو پھر سلوشن ہے کیا؟ گفت و شنید ہے نا۔ گفت و شنید کے لیے ہندوستان اگر ان لیبلنگ انوائرمنٹ کے بارے میں غور کرتا ہے، تو پاکستان نے تو پہلے دن کہا تھا وزیر اعظم نے کہ آپ امن کی طرف اگر ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ کہ آج جب وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو غور سے سن رہا تھا۔ ان کی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان پر کوئی تنقید، کوئی نکتہ چینی نہیں تھی۔ جو عام طور پر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، آج انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سیز فائر کا اعادہ، ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاکستان کے نیشنل ڈے پر مبارکباد، اور آج ہارٹ آف ایشیا کی نشست میں ہندوستان کا کوئی ایسا جملہ نہ کہنا جو پاکستان کو ناگوار گزرے، میں اس کو ایک مثبت قدم کہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بہت سے وزراء خارجہ اس خطے کے آئے ہوئے تھے، تو ان سے بھی 2 طرفہ تعلقات پر نشستیں ہوئیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ سے ہوئی،
जिसमें हमने अपने बायलैटरल ताल्लुकात को डिस्कस किया और उन्होंने इशारा दिया कि सदर अर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मई के महीने में इंशाअल्लाह माह रमज़ान के बाद तुर्की दावत देना चाहते हैं कि जो हमारा हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव काउंसिल का जो हमारी अगली नशिस्त है वो तुर्की में इस्तांबुल में अंकारा में हो सके। तो ये अच्छी पेशरफ्त है, अच्छी डेवलपमेंट है। उन्होंने और भी कुछ बातें की जो हमारे तुर्की और हमारे मामलात जो हैं जो चल रहे थे उस पर तबादला ख्याल हुआ। मेरी ईरान के वज़ीर ख़ारजा से अच्छी नशिस्त हुई और उसमें जो अच्छी पेशरफ्त है वो ये है कि हमारा जो ये प्रपोज़ल था कि हम पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर बॉर्डर मार्केट्स तामीर करें, उसको उन्होंने स्टडी किया है और उस पर आमादगी का इज़हार किया है और वो कहते हैं हम तैयार हैं और हम आपके साथ उन बॉर्डर मार्केट्स पर MOU साइन करने के लिए तैयार हैं। मेरी आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से बड़ी अच्छी नशिस्त हुई और उन्होंने मुझे अंदिया दिया कि वो LNG टर्मिनल इस्टेब्लिश करने में पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं। वो फ़्लाइट्स को ट्वाइस अ वीक बहाल करने में बहुत उनकी दिलचस्पी है और किस तरह जो हमारी इस्लामाबाद में नशिस्त हुई थी जब वो तशरीफ़ लाए थे और हमने मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इकनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपमेंट पर जो हमने बात की थी उसको आगे लेकर कैसे चलना है। मेरी कज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से नशिस्त हुई और उस पर जो हमारे जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ। जो हमारा इंटर गवर्नमेंट कमीशन है उसकी नशिस्त के बारे में तबादला ख्याल हुआ। इसके साथ साथ जो हैं अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सीका के, उनसे तबादला ख्याल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आज का सारा दिन मसरूफ़ भी रहा लेकिन कारआमद भी रहा और इंशाअल्लाह कल मैं ताजिकिस्तान के सदर से, उनके वज़ीर ख़ारजा से, उनके वज़ीर दिफ़ा से और उनकी मजलिस के स्पीकर से मुलाकात करूँ।